بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 222 ہے، جس کا عنوان ہے باب آداب التخلی والاستنجاء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے مکہ کے بعد مشرکین نے کہا کہ تمہارے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہر بات بتاتے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک آپ علیہ السلام نے ہم کو منع فرمایا ہے اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ کی طرف منہ کرے، اور ہم کو گوبر اور ہڈی دونوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان ثقۃ ثبت حافظ امام حجہ، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، چوتھے ہیں منصور بن المعتمر السلمی ثقۃ ثبت حجہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں جن چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے ان میں روث یعنی جانوروں کا گوبر اور عظام یعنی ہڈیاں شامل ہیں۔ روث سے مراد خاص طور پر گھوڑے، خچر اور گدھے کا لید ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک ہر نجس یا ناپاک چیز اس میں شامل ہے۔ عظام یعنی ہڈیوں کے بارے میں محدثین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں جن کی بنا پر ان سے استنجا منع ہے۔ ایک یہ کہ ہڈی سے نجاست اچھی طرح صاف نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ ہڈی کو چوسنے یا چبانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈیاں ہمارے بھائی جنوں کی خوراک ہیں کیونکہ وہ ان پر گوشت پاتے ہیں، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہڈی سے جسم کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس عبارت کے آخر میں فقہا نے استنجا کے لیے ایک جامع اصول بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نجاست کو اچھی طرح صاف کرنے کی صلاحیت ہو، جو پاک، سخت، غیر موذی ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو اور نہ ہی کسی قابل احترام چیز سے بنی ہو، اس سے استنجا جائز ہے۔ وبی قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا زکریا ابن اسحاق قال حدثنا ابو زبیر انہ سمع جابرا یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتمسح بعظم او ببار۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، دوسرے ہیں روح بن عبادہ بن علا ثقۃ فاضل، تیسرے ہیں زکریا بن اسحاق المکی، چوتھے ہیں ابو زبیر محمد بن مسلم، پانچویں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 70 ہجری کے بعد 94 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبی قال وحدثنا زہیر بن حرب وابن نمیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال وحدثنا یحیی بن یحیی واللفظ له قال قلت لسفیان بن عیینہ سمعت الزہری یذکر عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے زہری سے سنا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ، البتہ مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ملک شام گئے تو ہم نے وہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے پائے،
ہم قبلے سے پھر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں ابن نمیر جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ، تیسرے ہیں عبداللہ بن یزید اللیثی، چوتھے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، کبار صحابہ کرام میں سے ہے۔ روم کے غزوے کے اندر ان کی وفات ہوئی 50 ہجری میں۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے کچھ فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں زہری سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی زہری حضرت عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کبار صحابہ کرام میں سے ہے، بدر میں موجود تھے اور بعد والے غزوات میں بھی شریک رہے۔ ہجرت کے بعد یہ پہلی وہ شخصیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ اس حدیث میں بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس ممانعت کی بنیاد تعظیم قبلہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، اس لیے اس کی طرف ادب اور احترام کا رویہ اختیار کرنا لازم ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اس تعظیم کی وضاحت ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں آیا ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن اس کا تھوک اس کے چہرے پر ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن وہ تھوک اس کے چہرے پر ظاہر ہوگا۔ جب تھوکنا اس قدر ناپسندیدہ ہے تو قبلے کی طرف پیشاب یا پاخانہ کرنا تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے تابعی طاؤس رحمہ اللہ کی روایت میں آیا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی قبلے کی عزت کرے، پیشاب یا پاخانے کے لیے اس طرف رخ نہ کرے۔ یہ سب دلوں میں قبلے کی عظمت اور شاعر دین کی تعظیم پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس عبارت میں قاضی ابن عربی رحمہ اللہ نے بیت الخلاء میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کی ممانعت کی اصل علت پر زور دیا ہے، اور اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس ممانعت کی بنیاد حرمت قبلہ ہے، نہ کہ دیگر اسباب۔ تو فرماتے ہیں کہ چوتھی دلیل یہ دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ممانعت کی علت تعظیم قبلہ کو قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے بیٹھا پھر اسے یاد آیا اور اس نے قبلے کی تعظیم میں رخ پھیر لیا تو وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ اٹھے گا جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو اللہ کے قبلے کی تعظیم کرے، اس کی طرف رخ نہ کرے۔ اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم دیگر دلائل سے تقویت پاتا ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ احادیث کا ظاہری اسلوب خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصل ممانعت قبلہ کی حرمت کی وجہ سے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، اور اس میں قبلہ کا ذکر صراحت سے کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احترام اسی کے لیے مطلوب ہے۔ اس عبارت کے آخر میں ابن العربی فرماتے ہیں کہ درست اور راجح بات یہی ہے کہ چاہے کھلا میدان ہو یا پکا بیت الخلاء ہو، دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم علت کو دیکھیں تو وہ حرمت قبلہ ہے جو ہر جگہ یکساں ہے۔ یہ موقف اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ شریعت میں قبلے کا احترام ایک مستقل قدر ہے جو ہر حال میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس عبارت میں قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کرنے کی قباحت کو نہایت گہرے اور حکیمانہ انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا پیٹھ کرنے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ اور فحش عمل ہے، اور کھلے میدان میں یہ قباحت پکے بیت الخلاء سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے، جیسے کہ سلیم الفطرت انسان کا وجدان بھی یہی فیصلہ کرتا ہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی حکمت بھری بات نقل کی گئی ہے کہ چونکہ دل کا اللہ کی تعظیم کی طرف متوجہ ہونا ایک باطنی اور مخفی کیفیت ہے، اس لیے شریعت نے اس کے اظہار کے لیے ایک ظاہری علامت مقرر کی۔ سابقہ شریعتوں میں یہ علامت اللہ کے لیے مخصوص عبادت گاہوں میں حاضر ہونا تھی، جبکہ ہماری شریعت نے قبلے کی طرف رخ کرنا اور تکبیر کہنے کو اس تعظیم کی علامت بنا دیا۔ یعنی جب انسان قبلہ کی طرف رخ کرتا ہے تو گویا وہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہا ہوتا ہے،
اور اس کا ذہن اللہ کے ذکر میں مجتمع ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اخذ فرمایا کہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کی حالت صرف عبادت اور تعظیم کے مواقع کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اور ایسی حالت کو ان افعال میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جو عبادت کے بالکل برعکس ہوں، جیسے قضاء حاجت وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کی ایک روایت کے مطابق کھلے میدان اور پکے بیت الخلاء دونوں میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔ امام داؤد ظاہری کے نزدیک دونوں صورتیں مطلقاً جائز ہیں، یعنی کوئی ممانعت نہیں۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف کھلے میدان میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے، جبکہ پکے بیت الخلاء میں جائز ہے۔ علامہ شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ان تمام اقوال اور ان کے دلائل کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور صاحب کفایہ نے بھی اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الہدی میں ان تمام اقوال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ رائے دی ہے کہ سب سے مضبوط اور راجح قول یہ ہے کہ کھلے میدان اور پکے بیت الخلاء دونوں میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا ممنوع ہے۔ ان کے مطابق اس موقف کے حق میں درجنوں دلائل موجود ہیں، اور جو حضرات دونوں میں فرق کرتے ہیں ان کے دلائل اس درجے کے نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ممانعات پر مبنی احادیث عمومی طور پر صحیح ہیں اور باقی حسن درجے کی ہیں۔ ان کے مقابل جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا دلالت کے اعتبار سے غیر واضح، اس لیے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مشہور ممانعات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلے کی طرف قضاء حاجت کرنے کی کراہت کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا؟ میری نشست قبلے کی طرف کر دو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے رخصت پر سب سے بہتر روایت قرار دیا، اگرچہ یہ مرسل ہے، لیکن امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس روایت پر جرح کی ہے اور اسے ثابت نہیں مانا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے العلل الکبیر میں امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث مضطرب ہے، اور میرے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہی صحیح ہے۔ یہ چند عبارات ہیں، ان کو ایک نظر دیکھ لیں، یہ بطور حوالے کے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اگلے صفحات کے اندر ان کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ائمہ کرام اور فقہائے عظام کے فقہی مذاہب اور مسالک ہیں۔ اس سلائیڈ کے اندر دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہاں احناف کے دلائل کی ترجیحات اور ان کی تقویت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں قول مخالف کے حاملین کو الزامی جواب دیا گیا ہے۔ یہاں حدیثی حیثیت کا تجزیہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ ساری سلائیڈیں اردو کے اندر ہیں اور خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں، لہٰذا صرف دکھانے پر اکتفا کیا گیا تاکہ آپ اچھے انداز سے ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ لیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس حدیث سے کئی اہم تربیتی اور شرعی نکات معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ قبلے کی سمت کو شریعت میں خاص تعظیم حاصل ہے، اس کی بے ادبی یا اس کے احترام کی خلاف ورزی یا اس کے احترام کے خلاف کوئی عمل کرنا منع ہے، کیونکہ قبلہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ دوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ امت کو احکام شریعت کی وضاحت خود فرماتے اور ہر موقع پر تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سوم یہ کہ عالم کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو علم کی باتیں خود شروع کر کے بتائے، خاص طور پر جب اسے معلوم ہو کہ ان کو اس علم کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ چہارم یہ کہ اگر کوئی خلاف شرع بات یا عمل سامنے آئے تو عالم کو اس پر تنبیہ کرنی چاہیے، اور اگر خود اس میں ملوث ہو تو رجوع، استغفار اور توبہ کرنا لازم ہے۔ پنجم یہ کہ ناپسندیدہ یا گندی باتوں کا ذکر یا گندی چیزوں کا ذکر کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کرنا بہتر ہے جو سننے میں سخت یا ناپسندیدہ نہ ہوں، تاکہ شریعت کی لطافت اور ادب برقرار رہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔